اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ علم اخلاق میں یہاں تک پہنچی تھی کہ اصل فضیلت انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان وسط پہ قائم ہو جائے، اور وسط میں بھی وسط حقیقی پر۔ مگر وسط حقیقی کو حاصل کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور اس وسط حقیقی کو حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ وسط حقیقی جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی پیچھے درس میں کہ اگر ہم 15 نقطے لگاتے ہیں تو وسط حقیقی کون سا نقطہ بنے گا؟ 8 نمبر والا، کہ اس کے اس طرف بھی 7 ہوں اس طرف بھی 7 ہوں۔ تو اس مرکزی نقطے کو جاننا ہر چیز کے اندر، ہر فضیلت کے اندر، کہ وہ مرکز کہاں پر ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اور جاننے کے بعد اس پر قائم رہنا کہ نہ ادھر جھکنے پائے نہ ادھر جھکنے پائے، یہ کہتے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ جیسے مثلا اگر 2 پیلروں کے بیچ میں ایک رسی باندھ دی جائے اور کسی کو کہا جائے کہ رسی پہ چلنا ہے ان کو، تو رسی کے پہ چلنے میں جو ہے پہلے تو اس پہ چڑھتے ہوئے ڈرے گا، کیسے چڑھ پائیں گے؟ وہ چڑھ بھی گیا تو یا کبھی ادھر جھک رہا ہوگا ادھر جھک رہا ہوگا، بیلنس کر کے اس کا ایک پیلر سے دوسرے پیلر تک جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو وسط حقیقی کی تلاش مشکل کام ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا کہتے یہ اس سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو فقط اور فقط اہل عصمت ہی درک کر سکتے ہیں۔ اہل عصمت کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس وسط حقیقی کو درک کر سکے۔ کیوں کہا اہل عصمت ہی؟ اسے کہ وسط حقیقی پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ارادتاً بھی کوئی خطا نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، اور نہ نسیاناً کوئی کام کرے، نہ خطاً کوئی کام کرے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وسط حقیقی کو درک کرنا اور پھر اس کے اوپر قائم رہنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر علماء اخلاق نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پہ وسط حقیقی مراد نہ رہے، بلکہ وسط اضافی، کہ وسط اضافی پہ چلنا بھی جو ہے وہ فضیلت قرار پائے۔ تو گویا اب جو ہم نے 15 نقطے بیان کیے تھے اس میں 7 کو بھی شامل کر دیں ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے 9 کو بھی شامل کر دیں، کہ فقط یہ 8 پہ قائم رہنا یہ تو انتہائی مشکل کام ہے۔ مگر کوئی اگر 8 کے قریب بھی آ گیا، 7 پہ آ گیا یا جو 9 پہ آ گیا تو بھی اس کو صحیح قرار دیا جائے کہ وسط پہ نہ ہو بلکہ وسط کے قریب قریب ہوں۔ اس کو ہم عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثلا کوئی ارادی طور پہ گناہ نہیں کرتا تو تب بھی کہا جائے گا کہ وسط پہ آ گیا۔ اگر نسیاناً ہو جاتا ہے، خطاً ہو جاتا ہے، مگر ارادی طور پہ نہیں کر رہا ہے تو بھی کہا جائے کہ اس نے وسط کو جو ہے وہ درک کر دیا۔ اس بحث کی بات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اجناس الرذائل اور پھر ان کے انواع کا تذکرہ شروع ہوگا۔ تو دیکھیے عبارت صفحہ نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ وِجْدَانَ الْوَسَطِ الْحَقِيقِ صَعْبٌ، کہ گزشتہ جو گفتگو بیان ہوئی اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ وسط حقیقی کو تلاش کرنا، اس کو پانا، اس کو حاصل کرنا یہ صعب ہے، سخت ہے۔ وَالثِّبَاتُ عَلَيْهِ بَعْدَ وِجْدَانِ أَصْعَبُ، اور مل جائے وسط حقیقی تو پھر اس کے اوپر قائم رہنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ اصعب ہے۔ کیوں کہتے ہیں ان الاستقامت علی جادۃ الاعتدار فی غایۃ الاشکال، اس لیے کہ اعتدار کے منزل پہ قائم رہنا اور ہر چیز میں عدل قائم کر کے رکھنا یہ جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْحُکَمَاءِ اصابۃ نقطۃ الہدف اثر من العدول عنها، اور جو فلسفیوں نے، بعض فلسفیوں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا یہی والا مطلب ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اصابۃ نقطۃ الہدف ہے کہ کسی بھی مقصد کے مرکزی نقطے کو تک پہنچنا
یہ آثر من العدول عنہا، وہ اس سے ادھر ادھر ہونے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ انسان جو ادھر جھکتا چاہے آسان ہوتا ہے، ادھر جھکتا ہے آسان ہوتا ہے، بالکل وسط پہ رہے کہ کسی بھی طرف جھکاؤ نہ ہونے پائے، کہتے یہ آثر ہے۔ مگر یہ اتنا مشکل نہیں ہے، مل جائے گا، مگر کہتے اس کے بعد مل جانے کے بعد، وہ مرکزی نقطہ ملنے کے بعد پھر وہیں پہ قائم رہے، وہ کہتے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ وہ رزوم الصوب بعد ذالک حتی لا یختیہا اثر، اور پھر اس چیز کو پکڑ کے رکھے، ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے اور کوئی خطا بھی نہ اس میں، یہ کہتے یہ آثر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کہتے ولے ذالک لما امر فخر الرسول بالاستقامت فی قولہ تعالی، کہتے اسی وجہ سے فخر الرسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ امر کیا گیا سورہ ہود کی اس آیت کے اندر کہ فاستقم کما امرت، کہ تم جو ہے استقامت سے قائم رہو اس مفہوم اس کا مرکزی نقطے پر کہ جس کا تمہیں امر کیا گیا ہے، تو قارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب جملہ کہ شیبتنی سورۃ ہود علیہ السلام، کہ سورہ ہود نے جو مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو کون سی چیز تھی یہ سورہ ہود کی جس کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ اس مرکزی نقطے پہ قائم رہنا، ہر وقت قیام عدل کرنا۔ حالانکہ عدل کرتے وقت بہت سارے مرحلے سامنے آتے ہیں، جس میں بعض کی مثال بھی پیچھے دکھائی تھی کہ بعض لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس کے بعد اسی حصے پہ باقی رہے، کہتے یہ جو ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ ثم الوسط المعتبر ہونا ہوا اضافی، اسے اب جو ہے عام پبلک کے لیے آسان کر رہے ہیں۔ وسط حقیقی اس کو درک کرنا فقط و فقط اہل عصمت کا کام ہے کہ وسط حقیقی پہ قائم رہے۔ تو اب کہتے ہیں وسط اضافی، مگر وسط اضافی میں ہم بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں کریں گے، وہ مرکزی نقطہ اور اس کے اطراف کی کچھ چیز، کہ جب انسان کے سامنے ایک باریک راستہ دیا گیا کہ میں اس پہ تو نہیں چل پاتا، تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا، تھوڑا سا چوڑا کر دیا کہ اب اس پہ چلو، مگر اس سے زیادہ تو جھکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ جب انسان سے کہا گیا کہ تم جو ہے گناہ سے بچو، ارادتاً بھی نہ ہو، خطاً بھی نہ ہو، نسیاناً بھی نہ ہو، تو انسان نے کہا کہ ارادتاً تو میں بچ سکتا ہوں، مگر خطاً و نسیاناً تو مجھ سے ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا دائرہ تھوڑا وسیع کیا گیا کہ ٹھیک ہے ارادتاً بچو، اگر نسیاناً ہو جاتا ہے تو گنجائش نکل آئے گی، خطاً ہو جاتا ہے تو گنجائش نکل آئے گی۔ تو اب وسط حقیقی سے بڑھ ہٹ کے کیا ہو گیا وسط اضافی، کہ ثم اور وسط معتبر ہونا ہوا اضافی، کہ وہ وسط جو یہاں پہ معتبر ہے وہ وسط اضافی ہے۔ یہ تعذر وجدان حقیقی وصفات علیہ ہے، اسے کہ عام لوگوں کے لیے وجدان حقیقی کرنا یہ مشکل کام ہے کہ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ وسط کہاں پر ہے، وسط کی تشخیص یہ مشکل کام ہے، اور پھر اس کے اوپر قائم رہنا یہ مشکل کام ہے۔ ورضا تختلف فضیلت بے اختلاف اشخاص والاحوال والازمان، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت یہ مختلف ہو جاتی ہے مختلف افراد کے اعتبار سے، مختلف حالتوں میں، مختلف زمانوں میں۔ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے فضیلت ہوتی ہے، دوسری شخص کے لیے وہی چیز رذیلت بن جاتی ہے۔ ایک ہی حالت میں ایک چیز فضیلت ہوتی ہے، دوسری حالت میں وہی چیز رذیلت بن جاتی ہے۔ ایک ہی مثلا جو ہے مقام پہ ایک چیز رذیلت ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ وہی چیز فضیلت ہوتی ہے۔ تو زمان و مکان اور احوال کے فرق سے چیزیں بدل جاتی ہے۔ مثلا اکڑنا، اگر یہ اکڑنے کا کام تکبر کا اظہار کسی متکبر کے سامنے کیا جا رہا ہے فضیلت ہو گئی، وہی اکڑنا ہو تکبر کرنا کسی مثلا نرم مزاج آدمی کے سامنے کیا جا رہا ہے وہی رذیلت ہو گئی۔ کہ متکبر کے سامنے تکبر کرے تاکہ اس کا تکبر ہٹے، اس کا وہ اپنے آپ میں جو سمجھ رہا ہے اس سے اس کا ذہن نیچے آئے، تو وہی چیز فضیلت ہو گئی۔ مگر ایک بیچارہ نرمی سے بات کرے، اس کے سامنے تکبر کرے، اس کے سامنے اکڑے، تو وہی چیز جو ہے وہ رذیلت ہو گئی۔ غیبت کرنا بذات خود کیا ہے رذیلت ہے، مگر وہی چیز غیبت اس مقام پہ کی جائے کہ جہاں غیبت کرنا واجب ہے یا جائز ہے، خاص طور واجب کا مقام، تو وہی چیز فضیلت ہو جائے گی۔ کہ جب کوئی ہم سے مشورہ دینے آیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو اس کی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنی ہے،
ہمیں پوچھا ہے کہ کیسا آدمی ہو، اب غیبت کرنا کیا ہو جائے گا کہ ضروری ہو جائے گا. البتہ غیبت کرنا ضروری ہے تو مثلا وہ چیزیں اسی بتانی ہوگی کہ جو اس سے متعلق ہیں. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کرنا جائز تو اس کی ساری چیزیں بتانا شروع کر دیتے کہ یہ بے نمازی بھی ہے، روزے بھی نہیں رکھتا ہے، خونس بھی نہیں نکالتا. برا ہے نا جس سے اس کا تعلق ہے. کوئی کسی سے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، ہم سے پوچھنا ہے کہ اس سے کاروبار کرنا کیسا ہے، تو صرف وہ والا عیب بتایا جائے گا کہ بھئی یہ کاروبار میں جو معاملہ ہے ٹھیک نہیں ہے بندہ. یہ نہیں کہ باقی اس کی یہ بھی شروع ہو جائے کہ وہ بے نمازی بھی ہے، روزے بھی نہیں رکھتا. تو جس معاملے کے تک بتانا ہوگا. تو یہی غیبت جو رذیلت تھی کیا ہو گئی؟ فضیلت ہو گئی. جب ایک مومن کو نقصان سے بچانا ہے تو ہر فضیلت میں اور ہر رذیلت میں یہ صورتحال ہے کہ ایک مقام پہ فضیلت ہوتی ہے، دوسرے مقام پہ رذیلت ہوتی ہے. مقام اور محل کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے وہی چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. تو فربما کانت مرتبۃ من الوسط اضافی، فربما کانت مرتبۃ من الوسط اضافی فضیلۃ بالنظر الی شخص او حال او وقت رذیلۃ بالنسبۃ الی غیرہ. کہ وسط اضافی میں جو مقامات ہیں اس میں سے ایک چیز ایک شخص کے لیے ممکن ہے فضیلت اور دوسرے شخص کے لیے وہی چیز جو ہے وہ رذیلت بن جاتی ہے. توضیح الکلام کہتے خلاصہ کلام جو اگر پیش کیا جا سکتا ہے یا آخری جو بات بیان کی اس کی اگر تھوڑی وضاحت کرے تو یہ ہے کہ نقطہ اصلی وہ مرکزی نقطہ جہاں پہ وسط قائم ہوتا ہے. کہتے یہ ادراک کرنا جو ہے وہ عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے. کہ لا ریب فی ان الوسط الحقیقی فی الاخلاق لکون فی حکم نقطۃ غیر منقسمۃ لا یمکن وجدانہ ولا الثبات علیہ. کہ وسط حقیقی اخلاق کے اندر اس اعتبار سے کہ وہ ایسا نقطہ ہے کہ جو غیر منقسم ہے کہ اس کے آگے تقسیم نہیں ہو سکتی. ہر چیز کو ہم تقسیم کرنا شروع کریں، تقسیم کرتے 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 آخر میں وہ ذرے تک پہنچیں گے کہ جس کو تقسیم کرنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس کو تقسیم کرنے کے بعد کیا نکلے گا؟ وہاں تک پہنچنا یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. پہلے تو وجدان مشکل ہے، اگر مل بھی گیا تو اس کے بعد ثابت قدم رہنا یہ مشکل کام ہے کہ فضیلت کے اس مرکزی نقطے کو حاصل کرے کہ عدل کے اس مقام پہ پہنچے کہ جو صحیح معنوں میں وہ مرکزی نقطہ بن رہا ہے. وَلَذَا تَرَى من هو متصف بفضیلت من الفضائل لا يمكن حکم بکون تلک الفضیلت هي الوسط الحقیقی. یعنی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص فضیلت کے کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فضیلت کے آخری مقام ہے کہ اس نے وسط حقیقی حاصل کر لیا. یہ ہم کسی بھی عام افراد کے نہیں کہہ سکتے. ہم دیکھتے کہ زید سخی آدمی ہے تو کیا اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے؟ تو ہے. اس کا مطلب سخاوت کی وہ آخری منزل پہ نہیں پہنچا ہوا ہے. یا فلاں شخص عادل ہے تو کیا عدالت کے آخری منزل پہ ہو؟ کہ نہیں. اس کا مطلب اس سے بھی بڑا کوئی عادل ہے. تو عام افراد میں جس فضیلت کو بھی انسان حاصل کر لے مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ فضیلت کی آخری منزل پہ پہنچا ہوا ہے. ہاں اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے کہ جہاں ان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ بعض علماء تو کہتے کہ اگر مثلا اوصاف کو جو چاروں صفتیں بتائی گئی، عفت، شجاعت، حکمت اور چوتھی کیا تھی؟ عدالت، کہ جن کو اجناس الفضائل کہا گیا کہ یہ فضیلت ہے. اگر مثلا جیسے عفت فضیلت ہے، یہ فضیلت چیز ایسی نہیں کہ جو جسم رکھتی ہو، ایک مانوی شے ہے. عدالت مانوی شے ہے، شجاعت مانوی شے ہے، عفت مانوی شے ہے، حکمت مانوی شے ہے. کہتے اگر اس کو جسم ملتا تو یہ کیسی ہوتی؟ تو کہا جاتا ہے کہ اگر عدالت کو جسم ملتا تو اس کی صورت مولا کائنات علیہ السلام جیسی ہوتی. تو اگر حکمت کو جسم ملتا تو اس کی صورت مولا کائنات علیہ السلام جیسی ہوتی. کہ ہر فضیلت جو انتہائی مقام پہ ہے، مانوی شے ہے، اگر وہ فضیلت کو جسم ملتا تو معصومین علیہ السلام سے ہر ایک اس کا مصداق بنتا جسم کے اعتبار سے. تو وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے، وہاں نہیں کہہ سکتے اس سے آگے بھی کوئی سخی ہوگا، اس سے آگے بھی کوئی مثلا عادل ہوگا. مگر عام افراد میں چاہے عادل ملے، سخی ملے، مثلا اچھے اخلاق والا ملے، مگر آخری مرتبے پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کے کوئی نہ کوئی
ضرور ہوگا. تو اسی بات کے تو متوجہ کر رہے ہیں کہ رضا ترا من ہوا متصف بفضیلت من الفضائل لا يمکن الحکم بکون تلک الفضیلت ہی الوسط الحقیقی، کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی وسط حقیقی ہے، بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. الا انه لما كانت تلك الفضيلة قريبة اليه لا يمكن وجود الاقرب منها اليه له يقوم بكونها وسطا اضافيا لاقربيتها اليه بالنسبة الى سائر مراتب. تو کہتے پھر اس کو ہم عادل کیوں کہتے ہیں، پھر اس کو سخی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے کہ چونکہ اس فضیلت سے وہ قریب ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہے، اسے ہم کہتے دیتے یہ عادل ہے، اسے ہم کہتے تھے یہ سخی ہے، اسے کہہ دیتے یہ مثلا حکیم آدمی ہے، علم رکھتا ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے کہ مثلا یہ عفیف آدمی ہے، چونکہ اس فضیلت کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. اب اس طرف افراد و تفرید کا شکار ہونے کے بجائے اس طرف مائل ہے، اس میزان کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے اس فضیلت سے متصف کر دیتے ہیں. کسی کو ہم نے جواد کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سخاوت کے آخری منزل پہ پہنچ گیا. کسی کو ہم نے عفیف کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عفت کی وہ آخری منزل پہ پہنچ گیا. کسی کا نام آ جائے تو وہ ارادتاً نہیں ہے، مثال میں آ جاتا ہے. سلوات پڑھیں محمد. تو اگر ایک پاک دامن آدمی کو عفیف کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ عفت کی طرف جھکاؤ رکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ آخری منزل پہ پہنچا ہو عفت کی، کہ اس سے آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے، بلکہ فقط اس میدان کی وجہ سے ہے. تو فر اعتدار اضافی ذو ارزون و وسط ہوں اور اعتدار حقیقی. تو اعتدار اضافی کے لیے ایک عرض ہے، ایک چوڑائی ہے. کیا مثلا کہیں گے کہ ایک شخص یہاں پہ آ جائے وہ یہاں پہ آ جائے، تو دونوں صورت میں کہا جائے گا کہ یہ چیز ٹیبل پہ ہے، مگر اصل میں تو جو بیچ میں ہوگی اس کو کہا جائے ٹیبل پہ ہے. وہ مرکز جہاں پہ ٹیبل کا ہر طرح سے بیچ کا حصہ بنتا ہے، وہ عفت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ حکمت ہے، وہ عدالت ہے. مگر چونکہ اس پہ آ گیا، اس کے قریب پہ جو افراد و تفرید تھا کہ بالکل نیچے گرا ہوا ہو، اس کو اوپر آ گیا، تو یہاں سے گویا وہ دائرہ شروع ہو گیا عفت کا، شجاعت کا، حکمت وغیرہ کا. اس نسبت سے ہم اس کو عفیف، شجاع، حکیم وغیرہ کہتے ہیں. اس کو وہ طرفہ ہو طرفر افراد و تفرید ہے، جبکہ اس کے دونوں طرف جب اس دائرے سے نکل جائے تو یا افراد کا شکار ہوگا یا تفرید کا شکار ہوگا. تو اس صفت سے جو وہ ہٹ جائے گا. الا انه ما لم يخرج عن هذين الطرفين يكون اعتدارا اضافيا، مگر جب اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا ہے تب تک یہ کہا جائے گا اعتدار اضافی میں ہے، کہ جب تک یہ ٹیبل پہ ہے تب تک یہ کہا جائے گا ابھی پہلے یہ عدالت کے دائرے میں ہے، عفت کے دائرے میں. جب اسے گر پڑے گا تو پھر جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ یہ افراد کا شکار ہو گیا یا تفرید کا شکار ہو گیا. وَكُلُّ مَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِيقِ كَانَ أَكْمَلَ وَأَقْوَى. اور جیسے جیسے وہ حقیقی سے قریب ہوگا اسی اعتبار سے وہ زیادہ زیادہ کامل اور اکمل ہوتا جائے گا. مثلا جیسے اس کونے پہ آیا وہ عفت کی بارڈر کے اندر تو داخل ہو گیا، مگر مرکز سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کا رتبہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو ایسا نہیں کہ پاک دامن افراد سارے کے سارے ایک ہی رتبے پہ ہیں، بلکہ مرکزی نقطے سے جتنے قریب ہوں گے اتنے زیادہ فضیلت والے ہوں گے. ایسا نہیں کہ سارے عادل ایک ہی رتبے پہ ہیں، بلکہ عدالت کے دائرے میں آنے کے بعد مرکزی نقطے سے جتنے قریب ہوں گے اتنے زیادہ عادل ہوں گے. وہ ایزا خرج عنہما دخل فی رذیلت، اور جیسے اس بورڈر سے باہر نکل جائیں گے وہ رذیلت کے اندر داخل ہو جائیں گے. عدالت کے دائرے سے نکل گئے، سخاوت کے دائرے سے نکل گئے، فضیلت کے دائرے سے نکل گئے تو وہ رذیلت کے اندر چلے جائیں گے. اب یہ جو اگر بعض علماء اس پہ اشکال کرے تو اس کا ایک جواب دے رہے. اشکال کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے مرکزی نقطے تک پہنچنا، مرکز تک پہنچنا. یہ تو آپ نے اطراف کو بھی شامل کر دیا کہ اطراف میں جو چیزیں آ جائے گی وہ بھی مثلا جو ہے اس کو وہ صفت دی جا سکتی ہے. تو کہتے ہیں یہ اسی طرح سے جیسے جسم کے اندر ہمارے سسٹم ہوتا ہے، مثلا جو ہے وہ طبیب لوگ تو زیادہ جانتے اس کے اندر. مثلا جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 4 بیسک چیزیں ہوتی جسم کے اندر جو انسان کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر وہ چاروں چیزیں بیلنس ہوں تو انسان جو ہے صحت یاب ہوتا ہے. اگر اس میں آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو پھر انسان بیمار ہوتا ہے. ایک انسان کی جسم میں اندر ہوتی مرودیت، دوسری جو ہوتی ہے حرارت، تیسری چیز ہوتی ہے یابوسیت،
اور چوتھی چیز ہوتی ہے رطوبت. یہ چاروں چیزیں بیلنس رہیں تو جو انسان صحیح رہتا ہے. کسی بھی ایک چیز میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. مگر یابوسیت یعنی خشکی، رطوبت یعنی رطوبت تو وہی اردو میں معنی دیا جاتا ہے تری مثلا، اور یہ جو ہے برودیت یعنی ٹھنڈک، اور حرارت یعنی گرمی. یہ چاروں جو بیلنس رہیں تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح رہتی ہے. اب بس رطوبت کتنی ہونی چاہیے تو اس کے لیے ایک فگر نہیں بتایا جاتا. کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک رطوبت ہو. حرارت کتنی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک ہو. اس کا مطلب مرکزی نقطہ تو اس میں بھی نہیں مل جائے. جیسے نارملی مثلا ہم جن چیزوں کی مثالوں سے زیادہ واقف ہیں، مثلا بلڈ پریشر یا شوگر، کہا جائے گا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، اتنے سے اتنا ہو. تو مرکزی نقطہ نہیں بتا دے گا اتنا ہی ہو ورنہ بیمار ہو جائے گا. کہا کم سے کم اتنا ہو، زیادہ زیادہ اتنا ہو. اس کا مطلب اس سے باہر نکلا، اگر تفریط میں گیا تو وہ لو بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، اور ادھر گیا افراط میں تو وہ ہائی کا مریض ہوگا. جیسے شوگر کے اندر زیور بتائیں گے مگر مرکزی نقطہ نہیں بتائیں گے کہ اتنے سے اتنا ہونا چاہیے. تو اس سے اوپر گیا تو ہائی شوگر، اس سے نیچے گیا تو لو شوگر. کہتے تو جسم کے نظام میں بھی یہی ہے کہ مرکزی نقطہ اس میں بیان نہیں ہوتا ہے، اور مرکز کو درک کرنا جسم کے اندر بھی مشکل ہی ہے. کہتے اسی طرح سے جو ہے وہ روحانی سسٹم کے اندر بھی، روحانی نظام کے اندر بھی معصوم انسان کے عام آدمی کو مرکز کو حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے. اس لیے جو اس کا وسط اضافی معین کیا گیا اسی کے اندر وہ رہے تو وہ صحیح رہتا ہے. اس وسط اضافی سے نکلے گا تو پھر جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا. یعنی برودت، حرارت، یابوسیت اور کیا رطوبت، چار چیزیں. عبارت میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہے واپس کہ ان الاعتدال الحقیقی فی المزاج ان تکون اجزاء والعناصر متکافئۃ القوتیں، کہ مزاج حقیقی کا جسم میں لانا چاہے تو کیا ہے کہ سارے کے سارے عناصر جو ہیں وہ اپنے مرکزی نقطے پہ ہوں. مگر جسم میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ اعتدال الطبی فی نوع انسان او شخص من اشخاصی ان تکون اجزاء اور حرارت مثلا من عشرۃ الی اثنا عشرہ، کہ نوع انسان میں یا افراد میں سے کسی فرد کے اندر. اب ایک مثال بنا رہے ہیں، ضروری کہ طب کے اندر یہی والا معیار ہو کہ مثلا جو ہے حرارت کتنی ہونی چاہیے جسم کے اندر، تو مثلا ہم کہیں کہ حرارت 10 سے 12 کے درمیان ہونی چاہیے، کہ کم سے کم 10 ہو، زیادہ زیادہ 12 ہو. جی ہر وقت کیا رہتے؟ ٹینشن جو ہے اس کی وجہ صرف یہ جسمانی بیماری نہیں ہوتی، بعض اور روحانی بھی ہوتی ہے. جیسے مثلا کچھ دن پہلے گفتگو آیا تھا کہ جو مثلا احساس برتری پیدا ہوتی ہے یا احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی سبب بنتی ہیں یہ ذہنی امراض کا. مثلا تو دیکھنا پڑے گا کس وجہ سے پیدا ہوا ہے. اور عام طور پہ جسم کے اندر یہ چیزیں بیلنس کمی ہوتی، جیسے انسانوں میں بھی روحانی اعتبار بیلنس کمی ہوتا ہے کہ بالکل عدالت پہ ہو، بالکل جو ہے وہ ساری فضلت پہ مرکز پہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جسم میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے عام طور پہ. کہ فرض کرتے ہیں کہ حرارت جو ہے وہ 10 سے 12 کے درمیان ہونی چاہیے. ور باردہ میں نے سمانیہ ایرا 9، اور ہم سمجھتے کہ بھائی جو ہے ٹھنڈک جسم کے اندر یہ جو ہے وہ 8 سے 9 کے درمیان ہونی چاہیے. ور یابسہ من 7 ایرا سمانیہ، کہ جو ہے وہ یابوسیہ جو ہے وہ 7 اور 8 کے درمیان ہونی چاہیے. تو میں 7 ایرا سمانیت. ور رتبتو یا رتبتو من 6 ایرا 7، اور رطوبت جو ہے وہ 6 اور 7 کے درمیان ہونی چاہیے. یہ فرض کرتے ہیں. تو اب اس فگر سے جو آگے یا پیچھے ہو جائے گا وہ کیا کہا جائے گا؟ جسمانی اعتبار سے بیمار ہے یہ. تو یہاں پہ فگر 2 دیے ہیں کہ کم سے کم اتنا ہو، زیادہ زیادہ اتنا ہو. کہتے اسی طرح سے یہاں پہ حد اضافی ہے کہ ہم نے جو 15 نقطے کی مثال دی تو وسط تو 8 ہے،
مگر 7 بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور 9 بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر. تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے اندر یہ بینستہ ہو تو کہتے کہا جائے گا کہ یہ بیمار ہے. مگر کب کہا جائے گا کہ جو کم والا فگر ہے اس سے بھی باہر چلا جائے اور زیادہ والا فگر ہے اس سے بھی باہر چلا جائے. بر اذا فورز التکافؤ اجزاء ناصر اربات حتی حصل نفس الاعتدار حقیقی خرجت ایزن عنہ. تو اب کہتے ہیں کہ جسم کے اندر اگر یہ چاروں چیزیں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر جو ہے وہ صحت مند نہیں رہتا ہے. تو فرا یکون الحقیقی وسط الطبی حتی انہ کل ما یسیر الیہ اقرب یکون اقوی و اکمل. کہتے وسط حقیقی جو ہے وہ خود علم طب کے اعتبار سے جسم کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے اندر بھی نہیں میسر آتا ہے. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا بلڈ پریشر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، زیادہ اتنا ہو. آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ کہ بیچ کا ہو، مرکزی نقطہ ہو. تو ہم یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ مرکزی نقطہ ہو. مگر اگر مرکزی نقطہ نہ ہو، اس کے اطراف میں ہو، تب بھی چل جائے گا. جیسے بلڈ پریشر میں کہا جاتا ہے چل جائے گا کہ کم سے کم اتنا ہو، زیادہ اتنا ہو. کہتے یہی والی چیز یہاں پہ ہوگی. یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اشکال ہو سکتا تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. اب گفتگو جو ہے وہ اجناس الرذائل اور انواع رذائل کے اندر ہے. فضیلت بنیادی طور پہ کتنی تھی؟ 4. ٹھیک ہے، وہ چاروں فضیلتیں کیا تھی؟ حکمت، عدالت، عفت اور شجاعت. یہ 4 بنیادی فضیلتیں. اس کے مقابلے میں رذائل کتنے ہوں گے؟ تو اب 8 ہو جائیں گے. اسے کہ ایک افراط والا، ایک تفریط والا. کیونکہ ہم نے کہا کہ فضیلت مرکزی نقطہ ہے تو ہر ایک کا ایک افراط ہوگا، ایک تفریط ہوگا. تو سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ حکمت. حکمت جو ہے مرکزی نقطہ ہے. تو حکمت کا افراط کیا ہوگا اور تفریط کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حکمت کا افراط یہ ہے کہ انسان جو ہے افراط میں زیادہ ہونا، تفریط میں کم ہونا. افراط ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر نکل جائے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار. یہ ڈیڑھ ہوشیاری جو ہے وہ حکمت کا افراط ہے. اور حکمت کی تفریط کیا ہے؟ بیوقوف ہونا. کہ بیوقوف ہونا یہ حکمت کی جو ہے تفریط ہے. حکمت یعنی وہ کام جو انسان کو جس مقام اور جس وقت میں کرنا چاہیے وہ کرے، وہ حکمت کے مطابق ہے. اس سے ہٹ جائے، افراط کر بیٹھے تو اس کو ڈیڑھ ہوشیار کہیں گے عرف عام میں، اور تفریط کر بیٹھے تو اس کو بیوقوف کہیں گے. تو یہ حکمت کے افراط اور تفریط ہوئے. اس کے بعد دوسری چیز کا بتا رہے ہیں، وہ عبارت میں دیکھتے کہاں تک پہلے پہنچ پاتے ہیں. فصل اجناس الرذائل و انواعها، کہ رذائل کی جنس سے اور پھر ان کے انواع. انواع تو کافی ساری ہے جو انشاءاللہ 2-3 درس کے بعد آئے گی. اس میں پوری فہرست آپ کو جو ہے وہ بنانی پڑے گی انواع کی. کہ قد ظہر مما ذکر انہ بإزاء کل فضیلۃ رذائل غیر متناہیۃ من طرف افراط و تفریط. کہ یہ بات تو گزشتہ گفتگو سے ظاہر ہو گئی کہ ہر فضیلت کے مقابلے میں پستیاں ہیں، اور پستیاں ذات تعداد ہیں، غیر متناہیہ ہیں. افراد کے اعتبار سے بھی، تفرید کے اعتبار سے. اس لیے فضیلت میں کیا کہا؟ مرکزی نقطہ. تو 15 نقطوں میں مرکزی کیا ہوا؟ 8. یہ فضیلت ہوا. پھر ہم نے دائرے کو تھوڑا وسیع کیا تو 9 کو بھی فضیلت مان لیا اور 7 کو بھی فضیلت مان لیا. اس کے بعد ادھر آپ جتنے نقطے کھینچتے جائیں، اس سب جتنے نقطے بناتے جائیں، یہ ساری رذیلتیں ہیں. تو اس کے تو مراتب جو ہے وہ غیر متناہیہ ہیں. وَلَيْسَ لِكُلِّ مِنْهَا اسْمٌ مُعَيَّنٌ، اور ان سارے نقاط کے لیے کوئی معین نام نہیں ہے کہ ہر ایک کے نام دیے جائے. اسے کہ ادھر بھی ذات تعداد ہے تفریط میں، ادھر بھی ذات تعداد ہے افراط میں، کہ ہر نقطے کے نام جو ہے ہم نہیں دے سکتے. وَلَا يُمْكِنُ عَدُّ الْجَمِيعِ، اور سب کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَى صاحب الصناعت حصر مثلها، اور صاحب صناعت یعنی اس علم کے ماہر کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کو محدود کر دے کہ اتنی پستیاں ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو پستیوں کو جو معین کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم دونوں سروں کو بتا دیں گے، آخری سرا ادھر کا یہ ہوگا، آخری سرا ادھر کا یہ ہوگا. کہ اس کے بیچ میں جو ساری یہ ہوگی وہ خود بخود ہی اس کے اندر شامل ہوتی جائے گی. کہ ان وظیفت بیان اصول و قوانین کلیت لا احصاء عدد جزیت. اسے کہ ہر علم کے ماہر کا کام ہوتا ہے اصول و قوانین کلیہ بتانا، ہر جزی کو بتانا جو ہے
یہ علم کے ماہر کا کام نہیں ہوتا کہ ایک ایک مثلا جو ہے جزئی کی وہ وضاحت کرے. والقانون لازم بیان ہوا ان انحراف عن الوسط اما الى طرف افراط او الى طرف تفریط. جو قانون کے مطابق بات کہی جا سکتی وہ ہے کہ جب انسان وسط سے ہٹتا ہے تو وسط سے ہٹ کے یا افراط کی طرف جائے گا یا تفریط کی طرف جائے گا, یا آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا. تو ان دو طرف ہو گئی خود بخود ہی. فیکون بإزاء کل فضیلت جنسان من الرذیلۃ. تو ہر فضیلت کے مقابلے میں رذیلت کی جو ہے وہ دو جنسیں ہوگی, ایک فضیلت تو دو رذیلت, ایک تفریط کی ایک جو ہے وہ افراط کی. تو اس اعتبار سے جب چار فضیلتیں تھی کہ ولما کانت اجناس الفضائل اربع فتکون اجناس الرذائل ثمانیہ, کہ جب اجناس الفضائل چار تھی تو اجناس الرذائل جو ہے وہ 8 ہو جائے گی. اب 8 میں سے پہلی دو بتا رہے ہیں استانے بے ازائی حکمت. پہلی دو جو حکمت کے مقابلے میں آتی ہے, اس میں ایک کا نام کہیں گے الجریزہ, جیم را یہ زے اور دو چشمی ہا کے اوپر جو دو نقطے ہوتے تا, وہ جریزہ. اور دوسری ہے البلہا, بے لام اور ہا بلہا. تو ایک جریزہ ہے جو افراط ہے اس کا, اور ایک بلہا ہے جو تفریط ہے. جریزہ کہتے ہیں انسان کا آپے سے باہر نکل جانا یا ڈیڑھ ہوشیار ہونا آسان الفاظ میں. بلہا کہتے ہیں بیوقوف ہونا. تو ایک جو ہے وہ افراط ہے اس کا, ایک جو ہے وہ تفریط ہے حکمت کا. بیوقوف ہونا, بے وقوف ہونا. اور اول یعنی الجریزہ کو سمجھا رہے کہ فی طرف افراط ہے, یہ افراط کی صورت میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ استعمال الفکر فی ما لا ینبغی اور فی زائد اما ینبغی, کہ فکر کو استعمال کرنا ان چیزوں میں کہ مناسب ہی نہیں اس کے اندر بارے میں سوچنا, یا مناسب نہیں کہ اس میں زیادہ سوچنا. جیسے ہم نے مثال دی تھی کل کے درس میں کہ خدا کو کس نے بنایا, اس کو سوچنے میں لگ جائے وہ کہاں سے آیا. یعنی ایسی چیز کے بارے میں سوچنا یا تو جو ہے ضروری نہ ہو, یا ہے کہ زیادہ سوچنا ضروری نہ ہو, اس کے اوپر فکر کرنے لگے. اور مثلا جو ہے یہ اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد وہ کام کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کو کرنا نہیں چاہیے, تو وہ افراط اور تفریط کا شکار مختلف معاملات میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر حکمت کے اعتبار سے افراط کا شکار ہو جائے, ان علوم میں لگ جائے کہ جو مثلا جو ہے وہ یہ لوگوں میں بھی بہت ہوتا ہے. اگر ان سے پوچھا ہے کہ وضو آتا ہے تو نہیں پتا ہوگا, مگر مولانا صاحب کے سوال کیا کر رہے ہوں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. ان سے یہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. قبر میں جو چیز پوچھی جائے گی پہلے اس کا معلومات کرے, اس کے اعتبار سے اپنی جو اصلاح کرے, تو ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائے وہ. تو پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کے باقی چیزوں میں لگ جائے, کہ جس میں فقط وہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے کہ مجھے مولانا کو نہیں آتا, ہم کو آتا ہے. کہ ہم کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا, کہ مولانا کو نہیں آتا, اب انہوں نے کیا پڑھا 10 سال مدرسے میں. تو مقصد فقط یہ ہوتا ہے نیچا دکھانا ہونا ہے, کہ اصل یہ کہ انسان پہلے علم وہ والا حاصل کرے کہ جس کا سوال و جواب سے قبر میں ہوگا, جس کے بارے میں خدا اسے پوچھے گا, پھر اس سے فارغ ہو جائے, وہ پکا پکا یاد ہو جائے, تو پھر باقی علوم کی طرف توجہ دے. نہ یہ کہ ان علوم کی طرف پہلے توجہ دی جائے کہ جس کا تعلق جو ہے قبر اور آخرت سے نہیں ہے. اور وسانی, اور یہ بدھا کیا ہے, بیوقوفی, کہتے فی طرف تفریط ہے, کہ تفریط کی طرف میں ہے یہ, کہ وہ ہوا تعطیل القوت فکریت و عدم و استعمالها فیما ینبغی اور فی اقل منہ, کہ جن چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں نہیں سوچتے, یا جتنا سوچنا چاہیے اتنا نہیں سوچتے. مثلا عرفی مثال بنا سکتے ہیں, مثلا جو ہے وہ ٹماٹر خریدنے گئے, یا مثلا آلو خریدنے گئے, اس نے کہا 200 روپے کلو, کا اچھا تو سوچا سے کہ آلو کے ریٹ اتنے تو زیادہ نہیں بڑھ گئے مثلا, مگر ایک سوچے بغیر دے دیا. ہم تو اس میں تو دھوکہ اتنا نہیں کھاتے لوگ, آلو پیاز میں ان چیزوں میں زیادہ کھا جاتا ہے کہ جو کبھی کبھار خریدنے کی باری ہوتی ہے. مگر اس میں سوچے تو صحیح کہ یہ چیز اتنی قیمت کی ہو سکتی ہے, مگر اس میں سوچنا چاہیے, جتنا سوچنا چاہیے اس سے کم سوچتے یا سوچتے ہی نہیں مثلا. یا فکر مثلا اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہو
تو پوری تحقیق کریں گے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. دین کا معاملہ ہے کا جو وہ مولانا جو ہے بڑا آسان مسئلے بتاتے ہیں. اس کے بعد چلے جائیں گے، ان سے پوچھا کہ بھائی بینک کی نوکری جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. ہاں یہ مولانا اچھے، یعنی اپنے مطلب کے مولانا ڈھونڈنے. وہاں نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا. ہاں دنیاوی کے معاملات میں کوئی چیز خریدنی ہوگی 10 آدمی سے پوچھیں گے، کہا نہیں اس کو کیا پتا مارکیٹ کا، وہ فلاں جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھنے والے وہ چیز خریدتے ہیں. تو وہاں پوری تحقیق کریں گے. دین کے معاملے میں کوشش کرتے کہ بس اپنی جان چھوٹ جائے. یہ لوگ حقیقت میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مسئلہ پوچھ کے کام کر رہے ہیں. حقیقت میں جو مثلا قوت عقلیہ اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے مسئلہ پوچھا ہے، ہم مسئلہ پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں عقل لڑانی ہے وہاں نہیں لڑائے. تو اس کو جو ہے اس طرح کے اعتبار سے بدھا کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا چالاک آدمی سمجھا جاتا ہوں، مگر اس تعریف کے اعتبار سے وہ بدھا کی منزل پہ ہوگا. اب اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہیں، مگر یہ شروع کریں گے تو بیچ میں چھوڑنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو کل یہاں سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. سلوات پڑھیں.